ناظرین آداب، علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور تھوڑی میری انرجی ڈاؤن ہے کیونکہ میری گردن میں بہت شدید درد ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ جانے۔ بہرحال تو جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، کیونکہ میری انرجی ڈاؤن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آزادی ہے کہ آپ لائک اور شیئر نہیں کریں گے، اور ہاں وہ سبسکرائب کر لیجیے چینل اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ تو پہلی بات تو جناب یہ ہے کہ آج 190 ملین پاؤنڈز کیس جو ہے اس کی ایک بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی۔ آخری ایک بندہ رہ گیا، پتہ نہیں امین سم تھنگ کر کے، مجھے عمر دراز کر کے، آئی ڈونٹ ریممبر ہز نیم، وہ اصل میں انویسٹیگیشن آفیسر ہے نیب کا۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کا یہ ایک بندہ ہی رہ گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر کو میرا خیال ہے 13-14 دفعہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وکیل ہوتا ہے وہ یا تو موجود نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں ابھی کراس ایگزامینیشن نہیں کر سکتا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وکلا موجود ہوتے ہیں مگر وہ کراس ایگزامینیشن کرنے کے بجائے کوئی نہ کوئی پھڈا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر اور کراس ایگزامینیشن نہیں کرتے۔ اچھا، مین وائل وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ بھی کیا کہ عمران خان کی جو ہے وہ ایکویٹل کی درخواست دائر کر دی۔ اب کیس جو ہے وہ پوری طرح سے پھنسا ہوا ہے کہ اس میں 100% سزا ہونے لگی ہے۔ انہوں نے ایکویٹل کی درخواست دائر کی، ایکویٹل کی درخواست جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ریجیکٹ ہو گئی، اور بڑا آبویس تھا کہ نیب لا سے اس کا نیب جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ کا کیس ہے، اور بلکہ یہ تو تقریباً کوئی 50 ارب روپے کا کیس ہے۔ 50 کروڑ روپے کا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو مطلب 100 گنا زیادہ بڑا کیس تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے یہ ڈالو نا، ذرا ایکویٹل کی درخواست ڈالو کہ جی یہ کیس ہو گیا، چینج ہو گیا، عدالتی وہ قانون چینج ہو گیا پروسیکیوشن کا، نیب کا، تو اب ہم جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ختم کرنے کی درخواست ڈالی، جج صاحب نے کہا یہ تو بیوقوفانہ درخواست ہے، انہوں نے ہیئرنگ کے دوران ایک فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی اس کی ریویو کے لیے نا، کہ یہ جو کیس ہے اس کے خلاف اپیل ہے ہائر کورٹ میں۔ ہائر کورٹ نے فیصلہ تو کرنا نہیں ہوتا، وہاں پر عامر فاروق صاحب بیٹھے، گل حسن اورنگزیب صاحب بیٹھے، اور جج آج کل گالیوں سے بڑا ڈرتے ہیں۔ پہلے بھی ڈرتے ہوں گے، پہلے اتنی گالیاں نہیں پڑتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے یہ تو سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے شاید، مگر گالیوں سے بہرحال وہ ڈرتے ہیں ابھی بھی۔ تو اس میں انہوں نے جناب یہ کیا ہے کہ ان کے فیصلہ سنانے پر پابندی عائد کر دی ہے کہ آپ ٹرائل جاری رکھیں، ٹرائل کے اینڈ تک آ جائیں، لیکن فیصلہ آپ نے جاری نہیں کرنا۔ تو پی ٹی آئی کو ایک تو آلریڈی یہ ریلیف مل چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جج ہیں وہ آج بھی اس کیس کے اندر کہتے رہے کہ آپ ان کو کراس ایگزامن کریں۔ انہوں نے کہا جی جو ہمارے فلانے وکیل صاحب ہیں نا، وہ گئے ہوئے ہیں اس لاہور ہائی کورٹ میں کسی وکیل کو نمٹنے کے، کسی کیس کو نمٹنے کے لیے، تو ان کو اس موقع پر کہا گیا کہ جی 29 لوگ ہیں، میرا خیال ہے 29 یا 39 یا 19 یا 49 109 کوئی وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، جو کہ اپنا جو ہے نا وہ وکالت نامہ کیسز میں اس کیس میں خاص طور پر جمع کروا چکے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے انتظار۔ پنجوتھا صاحب وہاں پر موجود تھے، ایک اور بھی بڑے کوئی سینئر وکیل جو ہیں ان کے وہاں پر ہی موجود تھے، غالباً بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی کو کہیں کہ آپ اٹھیں اور آپ یہاں پر کر لیں ان کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ پوسٹ پون کر دیں، پوسٹ پون کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پوسٹ پون تو نہیں ہوگی۔ اب جو نیب کا پروسیکیوٹر تھا، جو ان کی طرف سے وکیل پیش ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ کیا بکواس ہے، ہر دفعہ یہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور وہ جو صاحب ہیں انویسٹیگیشن آفیسر جن کی جرا ہونی ہے، ان کی 23ویں پیشی تھی، 23 پیشیوں پر وہ بندہ ہر دفعہ پیش ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی جرا نہیں کرتا۔ تو آج پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جرا نہیں کی گئی، لیکن بہرحال اب جو ہے وہ جج صاحب نے اس کو لاسٹ چانس دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور یہ کہا ہے کہ آپ اب آخری دفعہ ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں کہ آپ جرا مکمل کر لیں، اور وہ جرا مکمل کر لیں کب؟ کل، یعنی کہ آج بدھ کو۔ اور بدھ کے دن جب یہ جرا، جس وقت ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں تو شاید جرا ہو رہی ہو، جرا تو ہونی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ پی ٹی آئی کا پروگرام ہی یہ ہے کہ جرا نہ کی جائے، فیصلہ اس کے بغیر آئے، فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد یہ رونا ہے کہ جرا نہیں مکمل کرنے دی گئی۔ جس طرح پچھلی دفعہ جو کہ توشہ خانہ کا کیس تھا، اس کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی رونا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ نکالنا ہے، اور ٹیکنیکل فالٹ یہ نکالنا ہے کہ جی وہ فلانی جگہ پر وہ جو وکیل تھا اس کو سوال نہیں کرنے دیے گئے، وکیل باہر کھڑا ہوا تھا، جیل کے اندر نہیں جا رہا تھا، تو جیل کے اندر نہیں جا رہا تھا، اس وجہ سے وہ جج صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جی یہ وہ جو بندہ ہے وہ نہیں آیا، تو اس وجہ سے آپ اس کو نہیں سن سکتے، اور وہ جج صاحب کہہ رہے تھے بھائی میں نے فیصلہ دینا ہے، اس کو کمپلیٹ کرو، وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو بہرحال اب یہ فیصلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کو ہی استعمال کیا جائے گا آگے اگلی عدالتی جو ہائر کورٹ ہے اس کے اندر، اس بنیاد پر
اور وہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ گالیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے ان کو، تو وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر فیصلہ اس کے پی ٹی آئی کے حق میں تو دیکھیں نہیں دیا جا سکتا، بہت گالیاں دوسری سائڈ سے بھی پڑ سکتی ہیں، لیکن وہ یہ ضرور کریں گے کہ اس کی سزا کو سسپینڈ کر دیں گے، یا کم از کم اس کی جو کیا کہتے ہیں وہ اس کو ڈیلے کر دیں گے، اور دوسری چیز یہ کہ ابھی فی الحال وہ فیصلہ سنانے ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، یہ سیاسی طور پر جو ظاہر ہے کیونکہ یہ کیسز انڈاؤٹیڈلی سیاسی تو ہیں، یہ 2019-20 کا کیس ہے، اگر وہ 2024 میں سنا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سیاست ہے، اور سیاست میں جو ہے وہ موقع کے لیے تلاش میں رکھا جاتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ عمران خان کو ایکوئٹ ہونا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو کیس ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہ کیونکہ یہ سیاسی کیس ہے لہٰذا کرپشن کی اجازت ہوگی۔ کرپشن کی اجازت کسی کو نہیں ہے، کسی کو فائدہ دینے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے کسی بزنس ٹائکون کو اربوں روپے کا فائدہ دینا جو ہے وہ کسی بھی صورت قوم کے لوٹے ہوئے پیسے، لوگوں کے لوٹے ہوئے پیسوں کو یا لوگوں کی لوٹی ہوئی زمینوں کے جرمانے بھرنے کے استعمال کے لیے نہیں جو ہے وہ اجازت دی جا سکتی۔ تو یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف آنے والا ہے، اور فیصلہ شاید ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ خود اجازت دے دے گی کہ اس کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ علی وارثی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ آداب۔